الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین صدق اللہ العظیم۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات۔ اور عزیز بھائیو، ماہ ربیع الاول سے پہلے ہم قرآن کریم کی ان آیات پر گفتگو جاری رکھے ہوئے تھے جن میں لائے نہی کے ذریعے یا لفظ منع کے ذریعے یا لفظ نہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کسی کام سے روکا ہے، کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ آج کی گزارشات دوبارہ اسی سلسلے کی آیات کے ذکر سے شروع کر رہے ہیں۔ جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 پڑھی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دفاعی جہاد کا ذکر فرمایا ہے۔ دفاعی جہاد، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے اقدامی جہاد کا ذکر سورہ توبہ میں فرمایا ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ تم پر جنگ مسلط کرتے ہیں تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ اپنے دفاع میں ان سے جنگ کرو۔ تھوڑی سی آواز بڑھائیں کر سب، یہ پنکھوں کا شور ہے۔ اور آیت کے دوسرے حصے میں میری طرف دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں سب۔ اب مزاج بدلنا چاہیے نا، اگر کوئی آدمی بٹن دبا رہا ہے تو سارے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم زیادتی نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اصل تو مقصود آیت کے دوسرے حصے کا تذکرہ ہے جس میں لائے نہیں کے ذریعے سے ایک کام سے روکا گیا ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں لڑتے بلکہ معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں تو تم بھی جنگ میں پہل مت کرو، جنگ میں پہل کر کے زیادتی نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے صحیح بخاری میں کہ لا تمنوا لقاء العدو، دشمن سے آمنے سامنے کی تمنا مت کرو۔ وصلوا اللہ العافیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہر لمحے عافیت طلب کرتے رہا کرو۔ عافیت دنیا اور آخرت کی ہر آسانی اور ہر پریشانی سے نجات، ہر آسانی کا نصیب ہونا، ہر پریشانی سے نجات۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اذان اور تکبیر کے درمیان کا جو وقت ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس میں بہترین دعا ہے اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں۔ وصلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگتے رہا کرو۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا، اور اگر ٹکراؤ ہو جائے تو پھر ڈٹ جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تلواروں کے سائے تلے رکھی۔ چونکہ مومن کو بزدلی کی تو کوئی گنجائش نہیں دی گئی۔ سورہ انفال میں ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہو، صلح کی طرف جھکے، تو تم بھی اس پر آمادہ ہو جاؤ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہو۔ یقیناً ایسی صلح کی ہی اجازت ہے، ایسی صلح کی ہی اجازت ہے جو ایسی شرائط پر ہو جس میں مسلمانوں کی مصلحت ہو، فائدہ ہو، جیسے صلح حدیبیہ کہ جو بالآخر فتح مکہ کا سبب بنے۔ وَلَا تَعْتَدُوا کا دوسرا مفہوم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مبارک ارشاد سے واضح ہو رہا ہے جو صحیح مسلم میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اغزو باسم اللہ فی سبیل اللہ، جب بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد ہو تو اللہ کے نام سے سٹارٹ ہونا چاہیے۔ اللہ کا نام چونکہ ایک بہت بڑا عمل ہے جس کو دین کی چوٹی قرار دیا گیا ہے، آغاز بھی اس کا اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے ہو۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ قاتلوا من کفر باللہ، تمہارا قتال جو ہے وہ کفار کے مقابلے میں ہونا چاہیے۔ ایک ارشاد میں فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا، دیکھو کہیں میرے بعد ناشکر نہ بن جانا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے والے بن جاؤ۔ یہ جو تمہارا قتال ہے یہ آپس میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا جو مد مقابل ہے وہ تم پر جنگ مسلط کرنے والے کفار ہیں۔ آپسی لڑائی سے سختی سے روکا گیا ہے۔ یہ ملک میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اور خوارج کی طرف سے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں یا نہتے مزدوروں یا صوبائی اور لسانی عصبیت کی بنیاد پر عام افراد کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، یہ یقیناً ظلم ہے، اور کوئی پاکستانی بھی کوئی مسلمان بھی اس کی تائید نہیں کرتا، حمایت نہیں کرتا، بلکہ ہم سب اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ تیسرا حکم اس ارشاد نبوی میں کیا ہے؟ فرمایا اغزو ولا تغلو، دیکھو جہاد کرو لیکن خیانت نہیں کرنی ہے، یعنی مال غنیمت میں خیانت نہ ہو، دفاع کے لیے جو مخصوص بجٹ ہے اس میں خیانت نہ ہو، ذیلی جو یونٹیں ہیں، کمپنیاں ہیں، پلاٹونز ہیں، ان کے لیے جو مخصوص بجٹ ہے اس میں خیانت نہ ہو۔ ولا تغدروا، اور چوتھا حکم یہ فرمایا کہ عہد شکنی نہ ہو، وعدہ خلافی نہ ہو۔ ولا تمثلوا، اور دشمن کی لاشوں کی بھی بے حرمتی نہ ہو، انہیں مسلح نہ کیا جائے۔
ناک کان اعضاء کاٹ دینا، دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، اور دیکھو بچوں کو قتل نہ کرو۔ دشمن کے ساتھ قتال ہو رہا ہے لیکن حکم یہ ہے کہ بچوں کو قتل نہ کرو۔ وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ، اور دشمن کی عبادت گاہوں میں جو لوگ اپنی مذہبی رسوم بجا لا رہے ہیں اور انہوں نے ان عبادت گاہوں میں خود کو محدود کر لیا ہے، ان پر بھی حملہ نہ کرو۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ایک غزوہ کے موقع پر گزر رہے تھے تو ایک عورت کی لاش دیکھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے روکا ہے، دشمن کے ہی کیوں نہ ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقے میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے، ان کا نام بھی یزید تھا، بڑے بیٹے، ان کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیج رہے تھے، تو روانہ کرتے ہوئے فرمایا میں تمہیں 10 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں۔ ذرا آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے ہاں اسلام میں آداب جنگ کیا ہیں، غور کیجئے ذرا۔ فرمایا میں تمہیں 10 باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ پہلے یہ کہ کسی عورت کو قتل نہ کرنا، دوسرے یہ کہ کسی بچے کو قتل نہ کرنا، تیسرے یہ کہ کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا، کسی بکری یا اونٹ کی کونچیں نہ کاٹنا کہ وہ چلنے کے قابل نہ رہیں، کسی کھجور کے درخت کو نہ جلانا، کسی آبادی کو ویران نہ کرنا، کسی کو پانی میں نہ ڈبونا، کسی فرد کو، دشمن کو، مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا اور بزدلی نہ کرنا۔ یہ 10 وصیتیں سپریم کمانڈر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک کمانڈر کو جاری فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لا تعتدوا، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو قتل نہ کرو اور نہ ان کو قتل کرو جو ہتھیار ڈال دیں۔ اگر تم نے ان کو قتل کیا تو تم حد سے تجاوز کرنے والے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں، بلکہ تمام آسمانی ادیان کی تعلیمات یہی ہیں، لیکن آج خود کو مہذب کہلانے والے اور خود کو انسانیت کا ہمدرد کہلانے والے حقیقت میں خوفناک درندے، مسلمانوں کے خون کے پیاسے، خونخوار وحشی جو کچھ فلسطین میں اور لبنان میں کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے عراق میں، شام میں، لیبیا وغیرہ میں جو کچھ کر چکے ہیں، یہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی ان کو سویلائز نیشن، مہذب اور متمدن سمجھتا ہے تو وہ اندھا ہے، وہ بہرا ہے، اور ان کی مذمت کرنے والے، ان کی مذمت نہ کرنے والے، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، سب گنگے ہیں، گنگے شیطان۔ اقوام متحدہ ان کی لونڈی ہے، غلام ہے، انسانیت سے عاری ہیں وہ لوگ۔ بہرحال بات چونکہ میں چاہتا ہوں آگے چلے،
اگر آیت کے دوسرے حصے کو پہلے حصے سے الگ کر کے اس جملے پر غور کیا جائے تو اس میں فرمایا کہ لا تعتدوا، خبردار زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو، حد اعتدال سے باہر نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اس جملے کا دائرہ مسلمانوں کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، اور زندگی کے تمام کاموں میں افراط اور تفریط کے درمیان اعتدال کو اختیار کرنے کی تلقین اس سے سمجھ آتی ہے۔ حتیٰ کہ میرے بزرگوں اور دوستوں، عبادات میں غلو سے روکا گیا ہے، عبادات تک میں غلو اور شدت سے منع فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کے موقع پر ہیں، آپ نے کنکریاں ہاتھ میں لی ہوئی ہیں، اور کنکریوں کی ایک خاص سائز ہے کنکریوں کا، اور ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ایاکم والغلو فی الدین، خبردار دین میں بھی غلو اختیار نہیں کرنا ہے کہ بڑے بڑے کنکر یا جوتے کے ساتھ شیطان کو رمی شروع کر دو۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ دین کے معاملے میں حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ دین کے معاملے میں بھی حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے، جو فرض ہے وہ فرض ہے، اور جو نفل ہے وہ نفل ہے۔ اعمال کو ان کی سطح پر رکھنا ہے، اور یہ بھی نہ ہو کہ دوسری انتہا کو چلے جائیں اور عبادات کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں، ذہن میں اور فکر میں ان کے لیے کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ اسی طرح خرچ میں بھی حد سے نہ بڑھو، قرآن نے کہا ہے لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، دیکھ اے میرے بندے، اپنا ہاتھ کہیں گردن سے نہ باندھ لینا کہ جیب کی طرف جائے ہی نہ۔ اللہ اکبر، کیسی بات سمجھائی ہے اور کتنی آسان سمجھائی۔ اپنا ہاتھ گردن سے نہ باندھ لینا کہ جیب کی طرف نہ جائے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ایسے فضول خرچ بن جانا کہ ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور قلاش ہو کر بیٹھنا پڑ جائے، تنگ دست، میانی راہ۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی شان بیان فرمائی ہے۔ میرے اور آپ سب کے لیے آج کل کے حالات میں تو یہ بہت رہنما ہے۔ فرمایا والذین اذا انفقوا، صاحبان ایمان جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں۔ وکان بین ذلک قواما، بلکہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ جب سے یہ شاپنگ مال بنے ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پہلے چٹ پر لکھ کر لے جائیں کہ میں نے کیا خریدنا ہے، ورنہ وہاں تو جب آپ جائیں گے تو پھر آپ کئی ایسی چیزیں بھی خریدنی شروع کر دیں گے جن کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ جو کارڈ کے ذریعے سے خریدتے ہیں وہ ایسی چیزیں خریدتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی اس پیسے سے جو ان کا نہیں ہوتا، بعد میں پھنس جاتے ہیں۔ تو کیسی خوبصورت تعلیم دی، فرمایا کہ مَعَالَ مَنِ اقْتَصَدَ، جو اقتصاد کو اختیار کرتا ہے، میانہ روی اور اعتدال کو خرچ میں اختیار کرتا ہے، وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ لباس میں اعتدال، فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آؤ
تو ذرا باوقار لباس پہن کر آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا تھا کہ جمعے کے لیے ایک الگ لباس بنا کر رکھو جو تم نے جمعے کے دن پہننا ہے، تاکہ صاف ستھرے۔ چال میں اعتدال، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں اعتدال رکھ، نہ تو اکڑ کر چلنا ہے اور نہ اپنا تقوی ظاہر کرنے کے لیے بالکل مریل چال سے چلنا ہے، مریل چال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک آدمی کو کہ بڑا آہستہ آہستہ چل رہا ہے، بڑا صوفی ہے، بڑا نیک ہے۔ آپ نے درہ مارا اس کی پشت پر اور فرمایا سیدھے ہو کے چلو۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے آپ کو بڑا مزکی ظاہر مت کرو، اللہ جانتا ہے کون ہے متقی۔ آواز تک میں اعتدال، لا تجہر یدک مغلولۃ الی عنقک ولا لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، نہ تو آواز نماز کے اندر اتنی بلند ہو کہ چلانے کی کیفیت ہو اور نہ بالکل ہی چپ ہو جائیں۔ وابتغ بین ذلک سبیلا، تہجد میں جب قرآن پڑھ رہے ہو تو ذرا ایسی آواز میں پڑھو تاکہ تمہیں سنائی دے رہے۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو۔ دیکھیے اعتدال ہے۔ اس آیت میں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ لا تعتدوا، حد اعتدال سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ حد اعتدال سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگلی آیت جو ہے اس میں بھی لائے نہیں ہے، لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود اس مسجد میں تم سے لڑائی شروع نہ کر دیں۔ ہاں اگر وہ تم سے اس میں لڑائی شروع کر دیں تو تم ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہو، ان کو قتل کر سکتے ہو۔ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ آیت کے اس حصے میں جو بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر ذرا توجہ دیجیے۔ آیت کے اس حصے میں مسجد حرام کا احترام اور حرمت والے مہینوں کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مسجد حرام، خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف انتہائی قابل احترام جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 شعائر کو اعظم شعائر اللہ قرار دیا ہے۔ شعائر اسلام، 4 شعائر اللہ، 4 شعائر اسلام قرار دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک اسلام کا شعار ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم شعائر اسلام میں سے اہم ترین شعار ہے۔ نمبر 3، نماز شعائر اسلام میں سے اہم ترین شعار ہے۔ اور نمبر 4، خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف اسلام کے شعائر میں سے ایک بنیادی شعار ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اذان اور اقامت اور نماز اور قربانی کو شعائر اللہ میں شامل فرمایا ہے۔ شعائر ذرا سمجھیے، شعائر شعیرہ کی جمع ہے۔ شعیرہ کے معنی میں علامت کا اور شناخت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یہ جو قومی پرچم ہے، کسی بھی ملک کا قومی پرچم، یہ اس ملک کا یا قوم کا شعار ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ملک دوسرے ملکوں سے ممتاز سمجھا جاتا ہے اور وہ اس ملک کی پہچان ہوتا ہے۔ علامتی کوڈ جو جنگ کے موقع پر حلیف اور حریف کے درمیان امتیاز کرے اس کو شعار کہتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، شعائر اللہ سے مراد وہ امور ہیں جن سے برملا
دین کا اظہار ہوتا ہے، جو دین کی پہچان ہے، دین کی پہچان۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس دین کی سب سے بڑی پہچان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں شعائر اللہ کے احترام اور تعظیم کی خاص طور پر تلقین فرمائی ہے۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو ان کی یہ تعظیم دلوں کی پاکیزگی کی باتوں میں سے ہے، دلوں کی پاکیزگی کی نشانی۔ حج کی جو عبادت ہے اس کے لیے مقرر کیے گئے جو مقامات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کہا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ اور سورہ حج میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو آدمی ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت بخشی ہے، وہ اور عزت اور حرمت کا مقام دیا ہے، تو اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بہتر ہے۔ خصوصاً مسجد حرام کے بارے میں فرمایا، بیت اللہ شریف میں جا رہے ہیں اور وہاں مسلسل مووی بنا رہے ہیں اور بیت اللہ شریف کے اندر بیٹھ کر اپنے موبائل پر گیمیں کھیل رہے ہیں، انتہائی ناپسندیدہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ مسجد حرام کے بارے میں خصوصاً فرمایا، سورہ حج کی آیت نمبر 25، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ، اور مسجد حرام جسے ہم نے لوگوں کے لیے ایسا بنایا کہ اس میں وہاں کے باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں، کسی کو کوئی پریفرنس نہیں، ترجیح نہیں کہ اگلی صفوں میں عرب کھڑے ہوں گے، پچھلی صفوں میں عجم کھڑے ہوں گے۔ اور اگلا جملہ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، باقی گناہ تو کریں تو اس پر سزا ہے، لیکن یہاں اللہ فرما رہے ہیں جو کوئی اس مسجد حرام میں حرم کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے حرم کے اندر، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، تو اس کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے، دردناک عذاب۔ ارادہ، پختہ ارادہ کر لیا ہے یا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کے لیے الگ سے قانون اللہ نے بیان فرمایا۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے جیسے حدود حرم میں ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو کتنا ثواب، 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب، ایسے ہی گناہوں کا وبال بھی دوسری جگہوں کے مقابلے میں یہاں زیادہ ہو جاتا ہے۔ خدا را ذرا غور فرمائیے کہ مسجد حرام کی چھت پر یا مسجد حرام کے اندر بیٹھ کر غیبت ہو رہی ہے، دوسروں کو تکلیف دی جا رہی ہے، موبائل کا بے جا استعمال ہو رہا ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ سورہ مائدہ میں حکماً فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو۔ کیا کرو؟ کیا کہا ہے؟ بے حرمتی نہ کرو۔ ولا الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا الہدی ولا القلائد، قربانی کے جانوروں کی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا آمین البیت الحرام،
یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو اللہ کا فضل اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ شریف یعنی حرمت والے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے۔ تو آپ تو وہاں آنے والے، عمرہ کرنے والے اور حج کرنے کے لیے آنے والے دنیا سے جہاں بھی آئے ہیں، ان کو تکلیف پہنچانا، ان کی غیبت کرنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خبردار ایسا نہیں کرنا ہے۔ اللہ ان کا نام لے کر ان کا ذکر کر رہے ہیں، حجاج کا، معتمرین کا۔ ہمارے حج میں جانے والے، حج پر جانے والے اور عمرہ ادا کرنے کے لیے حاضری دینے والے ان ہدایات کو پیش نظر رکھیں، ورنہ بجائے ثواب کے الٹا عذاب لے کر آئیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب حجت اللہ البالغہ میں شاعر اللہ کے بارے میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اعلم ان مبنى الشرائع علی تعظیم شعائر اللہ، جان لو کہ شریعت کی بنیاد شاعر اللہ کی تعظیم میں ہے۔ شاعر اللہ کی تعظیم ہے، شریعت کی بنیاد، بلکہ شرائع، تمام شریعتوں کی بنیاد شاعر اللہ کی تعظیم ہے۔ والتقرب بها الیہ، اور ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ جب تم خانہ کعبہ میں جاؤ گے، ملتزم سے چمٹو گے، اللہ کا قرب تمہیں نصیب ہو۔ جب قرآن کریم کو، اللہ اکبر، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے بڑے ذرائع ہیں، لیکن میں نے بزرگوں سے سنا اور خود بھی اس کو محسوس کیا کہ جو شخص تہجد کے وقت قرآن کریم کا نسخہ کھول کر اس کے اندر سے الفاظ قرآن دیکھ کر تلاوت کرتا ہے، اس کو جو قرب ربانی نصیب ہوتا ہے شاید کسی اور عمل سے نصیب نہ ہو۔ سب سے بہترین عمل اللہ کی قربت یہ قرآن ہے جو قربت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ وَمُعَظَّمُ شَعَائِرِ اللَّهِ أَرْبَعٌ، اور فرمایا کہ دیکھو ان کی شاعر اللہ کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے، اور ان میں کوتاہی اللہ کے ساتھ کوتاہی ہے، اور شاعر اللہ بنیادی طور پر 4 ہیں: القرآن والکعبہ والنبی والصلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ اور قرآن کریم اور نماز اور خانہ کعبہ۔ اور شاعر دین کی اہمیت کو دل میں جگہ دیجئے خدا را، ان کی توہین، یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں ذرا غور کیجئے، ان کی توہین کفر کو لازم کر دیتی۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، سورہ توبہ میں ہے۔ یہ جو منافقین ہیں یہ آپ کو دکھ پہنچاتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دکھ پہنچاتے ہیں، اور آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کانوں کے کچے ہیں، جو بھی آتا ہے اس کی بات سن لیتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کہا ہے تو کہتے ہیں انما کنا نخوض ونلعب، ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے، ہم تو یہ بات ہنسی مذاق میں اور دل لگی کر رہے تھے۔ اور آگے اللہ کا جلال دیکھیے، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، آپ ان سے فرما دیجئے اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو، لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، اگر تم نے اس سے پہلے ایمان کا اظہار کیا بھی تھا زبانی، تم اب کفر کے مرتکب ہو چکے ہو، کفر کا ارتکاب کر چکے ہو۔ شاعر اللہ کی تعظیم نہ کرنا، اس کو اللہ کفر قرار دے رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، شریعت کے جو احکام
قطعی دلائل سے ثابت ہوں اور ان کے ثبوت پر اجماع امت ہو اور اتفاق ہو، وہ سب کے سب شعائر دین ہیں، جن سے دین کی اور شریعت کی شناخت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان کو کبھی مزاح کا اور لطیفہ گوئی کا موضوع نہ بنائیں، کیونکہ ایسا کرنے سے کفر کا خطرہ ہے۔ مسنون داڑھی اگر کوئی نہیں رکھ رہا، خواتین میں شرع کا پردہ نہیں ہے، یہاں تک کہ مسواک تک کے بارے میں اگر ہم شریعت کے تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور اندر سے گلٹی فیل کر رہے ہیں، نادم بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ چونکہ سرکار نے فرمایا کہ کل امتی معافن، میرے سب امتیوں کو اللہ معاف فرمائیں گے الا المجاہرون، مگر جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں اور ان کو نشر کرتے ہیں، پھر ان کے لیے کوئی معافی نہیں۔ لیکن سن لیجئے، ایک ہے اعمال بجا نہ لانا گناہ سمجھتے ہوئے، اس میں تو یقیناً بچاؤ ہے، لیکن جو ان اعمال کا مذاق اڑا رہا ہے وہ تو کفر کر رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ زور سے کہہ دیں۔ لہذا شریعت میں قابل احترام جس قدر مقامات ہیں، اشیاء ہیں یا افراد ہیں، ان کا احترام کیجیے، ان کا احترام کیجیے۔ کچھ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کچھ عرصے سے بدتمیزی بڑھ رہی ہے، اور اسے آزادی رائے کا نام دیا گیا ہے۔ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا، پرسنل ان کی لائف کو لوگوں میں پھیلانا، سوشل میڈیا پر غلط انداز سے دوسروں کی تضحیق کرنا، ہمیں اس سے باز آنا چاہیے۔ خدا را اس سے باز آئیے، اس لیے کہ یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے، یہ اعمال کے لیے آگ ہے، یہ کفر تک پہنچانے والی بات ہے۔ شاعر اللہ حج کے موقع پر بہت سارے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ۔ دیکھو مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ نہیں لڑنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے بارے میں فرمایا إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ ایسا شہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین بنائے ہیں تب سے محترم بنایا ہے۔ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے محترم قرار دینے کی وجہ سے قیامت تک محترم رہے گا۔ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، حج کے دنوں میں جو یہاں جس نے احرام حج کا باندھ لیا ہے، فَلَا رَفَثَ، وہ اپنی خاتون سے جنسی تعلق کے بارے میں گفتگو تک نہ کرے۔ دیگر عورتوں کا اگر اجتماع ہے تو حالت احرام میں اس موضوع پر بات چیت نہ کرے۔ وَلَا فُسُوقَ، اور حرم میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کوئی کام کرنا حرام ہے۔ اللہ اکبر، حرم کا اپنا احترام ہے، حرم کا اپنا احترام ہے۔ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، اور حرم کے احترام میں خاص طور پر ایسے کاموں سے روکا جا رہا ہے کہ حج کے دوران اپنے ساتھیوں سے بلکہ کسی اور حج کرنے کے لیے آنے والے سے جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ اور اسی لیے حضور نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو شخص حج سے واپس اس طرح سے آتا ہے کہ دوران حج اس نے عورتوں سے کوئی جنسی گفتگو نہیں کی اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا، تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر ایسے لوٹتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ قرآن کریم کا ادب سکھایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا کلا انہا تذکرہ،
یقین کرو یہ قرآن ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس قرآن کی بات کو قبول کر کے اس پہ عمل کرے، فی صحف مکرمہ، یہ قرآن ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بڑے مقدس ہیں۔ قرآن کے اوراق مقدس ہیں، مرفوعہ، اونچے رتبے والے ہیں، مطہرہ، پاکیزہ ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَا، اور ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں، کرام بررہ، جو بڑی عزت والے ہیں اور نیک ہیں، یعنی فرشتے ہیں۔ لا یمس القرآن الا طاہر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ اس کو بے وضو حالت میں چھونا نہیں ہے۔ موبائل میں جن کے قرآن کریم ہے وہ تو اس کو چھو سکتے ہیں، چونکہ اس میں حقیقتاً وہ جو نقوش ہیں، لیکن جو مصحف ہے دو جلدوں میں، دو گتوں کے درمیان قرآن کریم جو یہاں رکھے ہوئے ہیں یا گھروں میں ہیں، ان کو باوضو حالت میں چھوا جائے، بغیر وضو کے زبانی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھیں، جو صورتیں آپ کو یاد ہیں پڑھتے رہیں، بلکہ لیٹنے سے پہلے آخری 3 قل جو ہے وہ بستر پر بے شک لیٹ کے پڑھیں، لیکن اگر تلاوت کرنی ہے قرآن کریم کے نسخے کو سامنے رکھ کر تو پھر باوضو ہو کر خوشبو لگا کر رخ قبلے کی طرف کر کے تلاوت کریں گے، تو یہ شاعر اللہ میں سے اس شعار کا احترام ہوگا۔ شاعر اللہ کا احترام ہم پر لازم ہے، فرض ہے، اللہ نے حکماً فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا